امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتا ہے، سارا مدینہ سو جاتا ہے، وہ اکیلا مسلمانوں کا خلیفہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ رات کے اندھیرے میں مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتا ہے۔ رعایا سو رہی ہے، غریب سو رہا ہے، امیر سو رہا ہے، سارے کے سارے لوگ سو رہے۔ 22 لاکھ مربع میل والا عمر ہے، مسلمانوں کا خلیفہ رات کے اندھیرے میں چکر لگاتا ہے۔ کسی نے پوچھا امیر المؤمنین راتوں کو چکر کیوں لگاتے ہو؟ تھوڑا سویا کرو، صحت بگڑ جائے گی۔ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر۔ امیر المؤمنین نے فرمایا میں کیسے سو جاؤں؟ اگر کوئی کتا بھوکا سو گیا مجھے اللہ جنت کے ہوا سے محروم کر دے گا۔ آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں نہیں سمجھ رہے ہیں تو کچھ سبحان اللہ بول دو، کوئی گناہ تو ہے نہیں یار، بول دیا کرو، میری ہمت بڑھ جائے گی، آپ کو 10 نیکی مل جائے گی۔ فرمایا کہ اگر عمر کے دور خلافت میں کوئی کتا بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت کی ہوا سے محروم کر دے گا۔ تو مسلمانوں کا وہ تنہا خلیفہ، تنہا خلیفہ، 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا خلیفہ کون؟ عمر، جو فرش پہ بولتا ہو تو عرش والا اسے قرآن بنا دیتا ہے۔ فرش پر بولا عرش والا، ایک مثال قرآن سے پیش کر دیتا ہوں، ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب عبداللہ ابن ابی منافق نے الزام لگایا تھا زنا کا، توجہ، کس چیز کا الزام؟ زنا کا الزام لگایا تھا میری اماں پر، عائشہ صدیقہ لئیقہ، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے تھے، میری طرف دیکھ لو میرے بھائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے تھے آپ کی کیا رائے ہے؟ علی تمہاری کیا رائے ہے؟ عثمان عائشہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انس عائشہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ابو ذر عائشہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ سب نے سب کچھ کہا، سب نے سب کچھ کہا۔ ادھر سے آہستہ آہستہ ہمارا عمر آ رہا تھا۔ کون عمر؟ جس کا نام سن کر خدا کی قسم آج بھی مدنہ پور کا شیطان بھی پیخانہ کر دے گا، آج بھی۔ پیغمبر نے کہا تھا کہ عمر جس راستے سے تو گزر جائے گا قیامت تک اس راستے سے شیطان نہیں گزرے گا، قیامت تک۔ وہ عمر جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا کہ عمر، ارے دنیا کے انسان مریں گے، باپ روئے گا، بیٹا مرے گا، باپ روئے گا، باپ مرے گا، بیٹا روئے گا، بیوی مرے گی، شوہر روئے گا، شوہر مرے گا، بیوی روئے گی، اماں مرے گی، بیٹی روئے گی، ارے یار مرے گا، یار روئے گا، پارٹی کا لیڈر مرے گا، پارٹی کا ورکر روئے گا، لیکن اے عمر جس دن تیرا جنازہ اٹھے گا محمد کا اسلام روئے گا، اللہ کا قرآن روئے گا۔ وہ عمر
اب خالی عمر اگر میں بولنا شروع کروں تو عمر کے دشمن کا پیجامہ ڈھیلا ہو جائے گا. اچھا 12 مسالہ کھا رہا اور کہہ رہا بولیے بولیے. دیکھ رہے ہیں کتنا عقل مند ہے بنگالی. ادھر سے عمر آ رہے تھے گھومتے ہوئے، قریب آئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر آج ایک سوال کرنے کا دل چاہتا ہے. کہا یا رسول اللہ کیا سوال ہے؟ پوچھئے. مجھ سے؟ کہا ہاں تجھ سے. کہا کہ پوچھئے. کہا کہ یہ بتاؤ کہ عائشہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، وہ کیسی ہے؟ وہ ہو گیا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. جھوٹ مت بولو، دین کی منزل کی صرف 50 ہوا. ماشاءاللہ. خیر، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، وہ کیسی ہے عائشہ؟ تو حضرت عمر نے، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا میں تو جواب دوں گا لیکن اس سے پہلے میرے ایک سوال کا آپ جواب دے دیں. اچھا اچھا اچھا. کہا کہ میں تو جواب دوں گا، اس سے پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو عمر کیا سوال ہے؟ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ عائشہ سے آپ کا نکاح کسی انسان نے کیا تھا یا اللہ نے؟ اماں عائشہ کو آپ کے لیے دلہن انسان نے پسند کیا یا اللہ نے؟ کہا کہ اللہ نے. تو حضرت عمر نے کہا کہ پھر آپ بالکل اطمینان سے رہیے، میرا اللہ اتنا بھولا نہیں ہے، میرا اللہ اتنا نادان نہیں ہے، میرا اللہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ اپنے نبی کو گندی عورت سے نکاح کروائے گا. کہا یہ نہیں ہو سکتا. اوپر اللہ نے جبرائیل کو بلایا، فرمایا جبرائیل دوڑ کے جا، جلدی جا. اللہ کہاں؟ کہا کہ وہ دیکھ مسجد کے اندر میرا نبی بیٹھا ہے اور عمر کچھ کہہ رہا ہے. اے اللہ کیسے جاؤں؟ خالی ہاتھ جاؤں؟ ارے کوئی آیت دے تو جاؤں، کوئی رکوع دے تو جاؤں، کوئی سورت دے تو جاؤں، کوئی آیت دے تو جاؤں. کہا کہ نہ، خالی ہاتھ جا اور وہ جو عمر کہہ رہا ہے اس کو ریکارڈنگ کر کے لے آ، میں قرآن بنا دوں گا. المنافقون والمنافقات والمشرکین والمشرکات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. عمر کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. جو عمر نے فرش پہ کہا وہ عرش پہ اللہ کا قرآن بنا. اتنا بڑا عمر جب سارا مدینہ سوتا ہے تو مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتا ہے. اور اللہ سے کتنا ڈرتا تھا معلوم؟ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے؟ دوپہر کی دھوپ ہے، قیامت کی دھوپ، سورج بالکل سر پہ ہے، دماغ گرم ہو رہا ہے اور میرا فاروق اپنے دروازے کے باہر بیٹھا ہے. سن لے نوجوان، کام آ جائے گا، سن لے. اپنے دروازے کے باہر صحابی گئے، یوں پلٹ کر دیکھا عمر مکان رہتے ہوئے قیامت کی دھوپ میں دروازے پہ بیٹھا ہے.
چلے گئے. جب پھر واپس آئے تو دیکھا کہ عمر وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. صحابی نے سوال کر دیا امیر المومنین ارے مکان کے اندر جا کر کے کیوں نہیں بیٹھتے ہو جو دھوپ میں بیٹھے ہو؟ اے لوگو میری بات کا گرہ باندھ لو, اپنے دل میں محفوظ کر لو, اپنے ذہن میں بیٹھا لو, کام آ جائے گا. امیر المؤمنین کا جواب سنو. فرمایا کہ اے میرے دوست, اس وقت میرے گھر میں میری بیٹی حفصہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہے, میری بیوی باہر گئی ہے, اکیلی بیٹی ہے گھر کے اندر, میں ڈر کے مارے اندر نہیں جا رہا ہوں. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ بیٹی اپنی, لیکن احتیاط کا یہ عالم ہے, اس لیے کہ شیطان معاف نہیں کرتا. اور اب تو روزانہ خبر پڑھ رہے ہو کہ گود میں کھلانے والی بیٹی کے ساتھ باپ نے غلط حرکت کر لیا ہے. آ رہا ہے موبائل پہ, ٹی وی پہ دیکھو. امیر المؤمنین فاروق اعظم نے فرمایا کہ میری بیٹی حفصہ گھر میں اکیلی ہے, میری بیوی کسی کام سے باہر گئی ہے, اسی وجہ کر میں باہر بیٹھا ہوں کہ میری بیوی آئے گی تب میں اندر جاؤں گا. آج یہ حالت بنی جی جا جی, جی جا جی, جی جا جی اندر ہے تو سالی جی کنٹینیو اندر رہے گی, اور باہر سے ساس سسر دروازہ بھی بند کر دے گا, دروازہ بھی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے. یہ جملہ کہنے سے پہلے تمہارے منہ میں اللہ لقوا کیوں نہیں مار دیتا ہے؟ عمر بیٹی بیٹھی ہے تو ڈرتا ہے, یہ ظالم سالی کو لے کر کے اکیلا بیٹھا ہوا ہے, ایک لمحے کے لیے اپنے رب کا خیال نہیں آیا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. جائز ہے یہ؟ بولو جائز ہے؟ اور بھابھی کا دیور کے ساتھ اکیلا رہنا جائز ہے, لیکن سالی میں بھی آدھا بولتے ہیں لوگ اور بھابھی میں بھی. اتنا بڑا کمبخت ظالم شیطان نے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا کہ اب ایک مجاز بن گیا ہے, ارے بھابھی سے دیور کیوں, بلکہ بھابھی اس سے پردہ کرے جو بھینسور ہو, یعنی اس کے شوہر سے بڑا جو باپ کی طرح ہے اس سے پردہ, اور شوہر سے چھوٹا جو نمبر 1 کا شیطان ہے اس سے بے پردہ. وہ عمر جو احتیاط کے درجے میں اپنی بیٹی کے رہتے ہوئے گھر کے اندر جانا نہیں چاہتا ہے. مدینے کی گلیوں کا وہ چکر لگاتا ہے, چکر لگاتے لگاتے ایک دروازے پر پہنچے, اندر سے آواز آ رہی تھی, اندر سے آواز آ رہی تھی. صبح کا ٹائم ہونے والا تھا. کوئی عمر دراز عورت کہہ رہی تھی بیٹی صبح ہونے والی ہے, جلدی سے دودھ میں پانی ملا دے. میرا ایک دعویٰ میں نے شروع میں پیش کیا تھا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ سے ڈرے گا مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ بتا دے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ رزق ایسی جگہوں سے دے گا, ایسے سمت سے دے گا, ایسی جہت سے دے گا کہ تم کو خیال بھی نہیں ہوگا. میں نے اس دعوے کی دلیل میں اس واقعہ کو پیش کرنا چاہا ہے. تو بڑی عمر کی عورت کہہ رہی تھی کہ بیٹی صبح ہونے والی ہے, سب کے یہاں دودھ پہنچانا ہے, اور جانور نے آج دودھ تھوڑا دیا ہے, پانی ملا دے.
تو اس بچی نے کہا کہ امی، عمر نے جو قانون بنایا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا جرم ہے، آپ کو معلوم نہیں؟ تو امی کی زبان سے نکل گیا، ارے عمر تو سو رہا ہوگا۔ تو اس جوان بیٹی نے جو کچھ کہا، آ میری بیٹیوں، اپنے دوپٹہ کا آنچل اپنے غریب باپ کی طرف پھیلا دے۔ آ میری بہنوں، اپنے دوپٹے کا آنچل اپنے بھائی کی طرف پھیلا دے، اور میرا یہ جملہ نوٹ کر کے لے جاؤ۔ آؤ میری ماں، اپنے غریب بیٹے کا یہ جملہ اپنے دوپٹے میں باندھ کر لے جاؤ، وہ فاطمہ کی چادر میں باندھ کر لے جاؤ، وہ جملہ یاد کرو۔ وہ جوان بیٹی کہنے لگی، اماں، عمر سو رہا ہے، عمر کا خدا جاگ رہا ہے۔ عمر سو رہا ہے، بولو نا، بول دو، آخری وقت ہے۔ عمر کا خدا جاگ رہا ہے۔ یہی وہ تصور اور خیال ہے جو زندگی میں انسان کو کبھی گناہ نہیں کرنے دے گا۔ اگر اتنی سی بات آدمی دماغ میں بیٹھا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کرے گا؟ بولو، گناہ کرے گا؟ پولیس دیکھ رہی ہے، چوری نہیں کرتا۔ چوراستے پر سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے تو ریڈ لائٹ کے آگے گاڑی لے کے نہیں جاتا۔ آگے جائیں گے تو پولیس دیکھ لے گا، جلدی سے بیلٹ لگا لیتا ہے۔ نہیں، بیوی سے ڈرتا ہے، شوہر سے ڈرتی ہے، پولیس سے ڈرتا ہے، کیمرے سے ڈرتا ہے، لیکن اس آنکھ سے نہیں ڈرتا جو آنکھ کبھی سوتی نہیں۔